آفٹر کربلا اور مختار بن ثقفی مختار ثقفی جب امام حسین اور آپ کے تمام ساتھی شہید کر دیے گئے تب یہ خبصہ اہل بیت کی طرف بڑھے اور ابن سعد کے کہنے پر ان خواتین کے دوپٹوں کو چھین لیا گیا۔ بیمار زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور خیموں میں آگ لگا کر تمام سامانوں کو لوٹ لیا گیا، اور عورتوں، بچوں اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور امام حسین اور تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کوفہ کی طرف چلنے لگے۔ ادھر جیسے ہی ملک شام والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، وہ بدبخت بازار سجانے اور خوشیاں منانے لگے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد اہل بیت کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی اور طنز کرنے لگا۔ اس موقع پر امام زین العابدین اپنے سخت بیماری کے باوجود ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا جس میں یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے اہل بیت کی اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی افسوس جتایا، لیکن ان کی بے وفائی کی وجہ سے ان کا افسوس بے معنی تھا۔ ملک شام، جس کا نام اب سیریا عرب ریپبلک ہے، جو کوفہ سے تقریباً 2400 کلومیٹر دور ہے، اہل بیت کو دمشق لے جانے لگے جو یزید کا دارالحکومت تھا۔ اس میں کئی ہفتوں لگ گئے۔ اہل بیت کو بغیر کھانا پانی اور سخت راستوں اور صحرا کے راستوں سے ان کو لے جایا گیا۔ بہت ہی سخت سفر کے بعد جب قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا، شہداء کے سروں کو نیزوں پہ اٹھائے ہوئے دمشق کے بازاروں میں سے گزرا۔ وہاں کے لوگ تانا مارتے، کنکریاں مارتے اور کہتے کہ یزید کے باغیوں کا یہی حال ہونا چاہیے۔ کچھ اصحاب جو وہیں پر موجود تھے، ان کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی، وہ دوڑ کر اہل بیت کے پاس پہنچے اور افسوس کا اظہار کیا۔ پھر اہل بیت کو یزید کے پاس پیش کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو منگوایا اور ان کے سر مبارک پر لاٹھی سے مارا اور طنز کرنے لگا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین یزید کے دربار میں بہت ہی بے باکی سے حق بات فرمائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ظلم اور ناجائز اقتدار کو بے نقاب کیا، جس سے لوگوں میں گہرا اثر پڑا۔ ابتدا میں یزید اہل بیت پر ظلم کرتا رہا، لیکن بعد میں عوامی دباؤ اور اہل بیت کی استقامت کی وجہ سے اسے کچھ نرمی برتنی پڑی۔ یزید پر عوامی دباؤ ہونے کی وجہ سے اہل بیت کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت زینب، امام زین العابدین، کچھ خواتین اور کچھ بچے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، جو نہایت صدمے اور تکلیف میں تھے۔ جیسے تیسے اہل بیت 750 میل کا سفر کر کے مدینہ پہنچے، جہاں مدینہ والوں کو پہلے سے شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے تمام لوگ شہر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں اسی دن سے ماتم سا چھا گیا۔ امام زین العابدین بہت ہی صدمے میں تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کبھی نہیں ہنسے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، کسی شخص کے سامنے اگر اس کے بھائی، اس کے باپ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا جائے، بھلا وہ کبھی ہنس سکتا ہے؟ پوری زندگی آپ اسی غم میں تھے۔ کربلا کے بعد یزید نے مدینہ میں حملہ کروایا اور مسجد نبوی کے ستون سے گھوڑوں کو بندھوایا اور اس کی بے حرمتی کی اور کئی لوگوں کو شہید کیا۔ جب ظلم کی تمام حدیں پار ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اس پر نازل ہوا اور وہ ایسی بیماری میں ملحق ہوا، نہ وہ اس میں کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا اور نہ سانس لے سکتا تھا۔ اسی بیماری میں وہ تڑپ تڑپ کے 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید کو خلافت دی گئی۔ یزید کے ظلم اور اہل بیت پر بہت ہی تشدد کی وجہ سے وہ بہت ہی ناراض اور بہت ہی شرمندہ تھا، جس کی وجہ سے صرف 40 دن میں اس نے یہ کہہ کر خلافت کی، جس تخت پر اہل بیت کا خون لگا ہو اس تخت میں ہرگز نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اور اسی کے کچھ دن بعد 22 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید کی ظلم کی وجہ سے اس پر بہت ہی زور ڈالا گیا، جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو خلافت دیا۔ ادھر مختار بن ثقفی، جس نے کوفہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا، حکومت کرنے کے 2 سال بعد اس نے یہ اعلان کر دیا
کہ جس نے اہل بیت کو قتل کیا اس کا بدلہ میں لوں گا اور چن چن کے ماروں گا۔ کوفہ کے شیعہ اور دیگر لوگوں نے اس کا خوب سپورٹ کیا، جس کے بعد مختار ثقفی نے اپنی فوج کو ابراہیم بن اشتر کی قیادت میں ابن زیاد کی طرف بھیجا، جہاں نہر خاضر کی لڑائی میں ابن زیاد کو بہت ہی بری طرح سے شکست ملی اور اس کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کے گردن کو کاٹ کر امام زین العابدین کے پاس مدینہ میں بھیج دیا گیا۔ پھر ابن سعد جو چھپا ہوا تھا کوفہ میں، اس کو گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کا بھی سر امام زین العابدین کے پاس بھیج دیا گیا۔ شمر بن جلجوشن کو قتل کر کے اس کا بھی سر مدینہ میں بھیج دیا گیا۔ خولہ بن یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک کو نیزوں پر اٹھایا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور جتنے بھی لوگ لشکر یزید میں شامل تھے سب کو چن چن کے ڈھونڈ کے سب کو مار دیا گیا۔